السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات سورۃ الرعد سے آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی زبردست نشانیوں کو بیان فرمایا۔ آسمان کے اندر، آسمانوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم ترین نشانیاں ہیں، خاص طور سے یہ آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، اور پھر اس آسمان کے اوپر کئی آسمان، 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، ان کے درمیان کے فاصلے، پھر اس آسمان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، سیارے بنائے اور ان کی جو چال ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیلات بیان فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ زمین کی چوڑائی اور زمین کی وسعت، زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، نہروں کو بہایا، اور اسی ایک زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مختلف قسم کے پھل پھول پیدا فرماتے ہیں، جس سے مخلوقات فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان تمام نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے۔ مخاطب تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس میں نصیحت اور عبرت خاص طور سے مشرکین مکہ کے لیے ہے، اور نصیحت و عبرت تمام انسانوں کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تعجب کرتے ہیں، اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو اس سے بھی زیادہ عجیب ترین ان لوگوں کی بات ہے، اس سے بھی زیادہ عجیب ترین ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا عصر نو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حیرت انگیز نشانیاں جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، ان کو دیکھ کر کے بھی مشرکین ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ تعجب کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنی حیرت انگیز نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا پورا جسم سڑگل جائے گا، جیسا کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو آخرت پر ایمان اور یقین نہیں تھا، مشرکین مکہ کو آخرت پر ایمان اور یقین نہیں تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا، ان کی یہ لاجک تھی کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے جن کی یہ لاجک ہے کہ ہم لوگ جب مریں گے تو ہم لوگ مٹی میں چلے جائیں گے، ہم لوگوں کے جسم کو جلا دیا جائے گا، مٹی میں ڈال دیا جائے گا، اور مٹی میں ڈالنے کے بعد ہمارا جسم بالکل سڑ گل جائے گا، جل جائے گا، بھسم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو تو تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ اتنی حیرت انگیز نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز اور اس سے بھی زیادہ تعجب خیز وہ بات ہے کہ اتنی ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا جسم سڑگل جائے گا، تو ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک بیج کو، کسی بھی پھل کے ایک بیج کو یا کسی بھی غلے کے ایک بیج کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، جب زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سڑگل جاتا ہے، بالکل مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن پھر جب موسم آتا ہے تو وہی بیج کوپل پھوڑتے ہوئے نکلتا ہے، اور پھر وہی بیج ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے بیج کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، تو جس انسان کو پہلے پیدا کیا، کیا دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا نہیں فرما سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ پہلے پیدا فرمایا جبکہ کوئی وجود ہی نہیں تھا،
اب تو وجود ہے، تب مرا ہے، مٹی میں ملا ہے، تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ہی پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نشانی بتلائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اس بات کا، یعنی اتنی ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے پھل پیدا کیے ہیں، اس پھل کو اگانے کے لیے کسان کیا کرتا ہے، بیج کو مٹی کے اندر ڈالتا ہے، اور مٹی میں ملنے کے بعد بھی بیج اپنے موسم پہ اگ جاتا ہے اور تناور درخت بن جاتا ہے. ایسی چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، آخرت کا انکار کر سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہ لوگ اپنے رب کا انکار کرنے والے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کا انکار کرنے والے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کا انکار یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار اللہ کا انکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دوبارہ لوگوں کو پیدا فرمانے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. جس نے اس کا انکار کیا گویا اس نے اللہ کا انکار کیا. اس لیے اللہ نے کہا اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم. اللہ کی صفت کا انکار کیا، اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار کیا، اس کے بدلے میں ان کو جہنم ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ان کی پیشی ہوگی، ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی. لیکن ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ دنیا میں کتاب و سنت کے پابند نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے دین دھرم کوئی چیز نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ آزاد خیال ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، جو ان کا دل کرتا ہے اسی طرح سے وہ کرتے ہیں، گویا کہ شتر بے مہار اور بے لگام ہوتے ہیں. ایسے لوگ جب قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ نے فرمایا اولئک الاغلال فی اعناقہم، جس قدر دنیا میں آزاد تھے آخرت میں اسی طرح سے ان کو جکڑ بند کر دیا جائے گا. اولئک الاغلال فی اعناقہم کیا مطلب؟ اولئک الاغلال فی اعناقہم کا مطلب ہے کہ ان کے گردنوں میں توق ہوں گے، یعنی ان کو بیڑیوں سے زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے دنیا میں آزاد رہنا چاہتے تھے. وہ اسے یہ پتا چلا کہ دنیا میں جو آزادی چاہتے ہیں نا، کہ جو دل چاہے کرتے رہیں، جو من چاہے کرتے رہیں، جیسا دل چاہے گا کرے گا، جس قدر جس کا دل اس دنیا میں رب العالمین کے حکموں سے بالکل آزاد ہو کر کے اپنی منمانہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے، اسی قدر قیامت کے دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ کر کے بالکل زنجیروں کا پابند بنا دے گا، وہ ادھر ادھر ہل ڈل بھی نہیں سکیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ لوگ بھلائی سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اصل میں مشرکین مکہ اکثر، یا مشرکین اس زمانے کے جو عرب کے تھے، اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ جس عذاب کا تم لوگوں سے وعدہ کر رہے ہو بھیجو جلدی. یہ جو مطالبہ کرتے تھے، یعنی بھلائی کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، برائی کا مطالبہ. آج بھی آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، سوشل میڈیا پر دیکھیں گے، بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں، کیوں نہیں تمہارا اللہ عذاب بھیجتا ہے؟ تم جو کہتے ہو اللہ اللہ عذاب کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ اس زمانے میں مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے کہ عذاب بھیجو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. وقد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ اس سے پہلے ان جیسے لوگوں پر اس طرح کے عذاب گزر چکے ہیں. ابھی گزرے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بنی اسرائیل سے کے وقت میں فرعونیوں پر عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ اس سے پہلے قوم عاد پر عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ قوم سمود پر عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ قوم نوح پر عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آتے آتے بچ گیا. عذاب آیا، اس سے پہلے عذاب آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ برائی کے لیے بھلائی سے پہلے جلدی مچا رہے ہیں. یہ لوگ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے عذاب کا جو ڈیمانڈ کیا کرتے تھے وہ سنجیدگی کے طور پر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ طنز کرتے ہوئے انکار کرتے تھے. بھیجو عذاب، بڑے آئے عذاب بھیجنے والے، گویا انکار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے اوپر عذاب بھیجنا شروع کر دے، جو عذاب کا ڈیمانڈ کر رہے ہو اور اس کے بعد بھی عذاب نہیں آ رہا ہے، اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے مطالبے کے اوپر عذاب بھیجنا شروع کر دے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے، پھر اس کی کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم اللہ سے عذاب مانگ رہے ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیج رہا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا وقت مقرر کیا کہ عذاب کب بھیجنا ہے، اس کا بھی وقت مقرر ہے. ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور عذاب کب بھیجنا ہے اس کا وقت بھی مقرر ہے. اور اس درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو کہتے ہیں مہلت کا وقت. اگر ایسے وقت میں کوئی فرد یا کوئی قوم اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے، سدھار لیتی ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر چل پڑتی ہے کوئی قوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عذاب نہیں بھیجتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. لیکن اگر کوئی قوم اپنے آپ کو سدھارے ہی نہیں تو بعد میں اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے. محترم سامعین کرام، مشرکین مکہ پر بھی اللہ کا عذاب آیا، مشرکین مکہ پر بھی اللہ کا عذاب آیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا. عذاب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر کی شکل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی وہ لوگ مسلمانوں سے ٹکرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکروں کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود کر دیا. عذاب ضروری نہیں کہ آسمان سے ہی نازل ہو، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں ہی عذاب کھڑا کر دیتا ہے. آج بھی ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے اوپر عذاب نہیں ہے، عذاب ہے، مختلف شکلوں میں عذاب ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ظلم کے باوجود لوگوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، تو اس سے بہت زیادہ جو ہے سینہ چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اللہ کا عذاب کب کہاں کس شکل میں آئے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چل پائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ فرمائی اور تمام انسانوں کو تنبیہ فرمائی ہے. آگے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انتہائی نصیحت آمیز ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.